السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ موٹیو یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ براؤن فلور کے اوپر ہے۔ جو لال آٹا ہوتا ہے، چکی کا آٹا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اور سفید آٹا جو ہے اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں براؤن فلور یعنی کہ لال آٹے پر، اور وائٹ فلور یعنی کہ سفید آٹے پر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ تیار کیسے کیے جاتے ہیں دونوں آٹے۔ تو براؤن فلور کے لیے جو ہے گندم جب پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو فلور مل میں پہنچایا جاتا ہے اور اس کو گرائنڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا جاتا، ایز اٹ از گرائنڈ کر دیتے ہیں اور پیک کر کے مارکیٹ بھجوا دیتے ہیں۔ اور وائٹ فلور یعنی کہ سفید آٹے کے لیے گندم کو فلور مل میں پہنچا کے اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی جاتی ہیں جو کہ دوسری جگہ پہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تو پاؤڈر کی فارم میں پتلا جو آٹا ہے وہ گرائنڈ کر کے اس کو مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے، یہ سفید آٹا ہوتا ہے۔ تو بات کریں گے گندم کا جو دانہ ہے اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل سے تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ گندم کا دانہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے، جو باہر کا شیل ہوتا ہے، جو چھلکا ہوتا ہے، اس کو برین کہتے ہیں۔ برین میں جو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں وہ فائبر ہیں اور ساتھ کچھ وائٹامنس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو 80% جو سارا گندم کا اندر والا حصہ ہے وہ اینڈوسپرم ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے، اس کو کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اینڈوسپرم والا حصہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 10% ایک چھوٹا سا حصہ ایک اور ہوتا ہے، اس کو جو ہے جرمز کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے نیوٹرینٹس کافی موجود ہوتے ہیں۔ اس میں وائٹامنس موجود ہوتے ہیں، ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں جو صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ گندم کے دانے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جب براؤن آٹا تیار کیا جاتا ہے تو جب اوورآل گندم کے دانے کو پیس کر ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی باہر نہیں نکالتے، تو یہ سب چیزیں ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں اور یہ ہمیں بینیفٹس دیتی ہیں۔ اس کے برعکس جو سفید آٹا ہے اس میں جو صرف اینڈوسپرم والا اندر والا حصہ جو ہے 80% جو حصہ ہے، صرف اس کو آٹا بنایا جاتا ہے، باقی اوپر والا جو چھلکا ہے اس کو بھی نکال کے الگ کر دیا جاتا ہے، کسی اور استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اندر کا ایک اور حصہ ہے جو جرم ہے اس کو بھی الگ کر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ صرف جو ہے 80% اینڈوسپرم والا حصہ سفید آٹے کی شکل میں جو ہے مارکیٹ میں پہنچایا جاتا ہے، جس کو استعمال کر کے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے سمپل کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے۔ جو اندر کا کاربوہائیڈریٹس کا حصہ ہوتا ہے اس میں جب اوپر کا چھلکا مکس نہیں ہوتا تو وہ ایک لو کوالٹی والی کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، اس کو سمپل فارم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی، وہ جو ہے الٹا نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جو لال آٹے کی کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہے۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس وہ اس لیے ہے کہ اس میں جو گندم کا چھلکا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اور چھلکے میں فائبر پایا جاتا ہے۔ جب کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ فائبر شامل ہو تو پھر وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھی فارم ہے کاربوہائیڈریٹس کی۔ اس کے استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جو ہے لیٹ ڈائجسٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بھوک نہیں لگتی اور انرجی بھی دیر تک ملتی رہتی ہے، اور یہ ڈائبٹیز جیسی بیماری کے لیے بھی اچھی ہے، بی پی جیسی بیماری کے لیے، بلڈ پریشر جو ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ویٹ لاس کے لیے بھی فائدہ مند ہے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس، جس میں فائبر شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں نیوٹرینٹس
पैक्स भी मिल जाते हैं, मतलब वाइटामिन्स, हेल्दी ऑक्सीडेंट्स और मल्टी वाइटामिन्स हो गए, और इसके अलावा जो है हेल्दी फैट्स हो गए, ये सब कुछ हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है हमें फ़ायदा पहुंचाती है। इसके बरक्स जो वाइट आटा है उसमें फाइबर ना होने की वजह से, ऊपर का छिलका ना होने की वजह से वो सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसका नुकसान ये होता है कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत जल्दी एनर्जी पहुंचा के और फिर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वेट जो है गेन होने लगता है, क्योंकि इंसान जो है फिर दोबारा जल्दी खाता है भूख लगने की वजह से, तो इस तरीके से उसका वेट गेन होता है। उसके अलावा जो है डायबिटीज़ भी इसकी वजह है एक, क्योंकि जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल हो रही होती है उसमें जो है फाइबर शामिल नहीं होता, तो वो जो है हमारा इंसुलिन वो स्पाइक करती है, हमारा शुगर लेवल ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये लंबे अरसे तक यही मतलब सिलसिला चलता रहता है। एक घर में अगर सफ़ेद आटा इस्तेमाल हो रहा है डे 1 से लेकर और जो है मुसलसल सालों साल इस्तेमाल होता रहता है, तो वो जो है सिर्फ सिंपल फॉर्म ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जिसकी वजह से जो है उनका इंसुलिन जो है वो हर वक्त स्पाइक रहता है, उनका जो शुगर लेवल जो है वो हर वक्त ऊपर रहता है, जिसकी वजह से पेनक्रिया जो है, जो लबलबा है, उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और ज़्यादा तेज़ी से उसको इंसुलिन बनानी पड़ती है। तो फिर बिल आखिर होता ये है कि डायबिटीज़ का मर्ज लाहक हो जाता है। पेनक्रिया जो है या वो काम करना छोड़ देता है या उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाता है, तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी लग जाती है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी भी सफ़ेद आटे से लगती है, क्योंकि जब सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स इंसान अपनी खुराक में शामिल करता है, तो जैसे शुगर लेवल उसका हाई होता है, इसी तरह उसका ब्लड लेवल भी जो है वो भी हाई हो जाता है, और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का मर्ज भी इसी वजह से इंसान को लगता है। इसके अलावा जो है वेट गेन का मसला सामने आता है सफ़ेद आटे की वजह से, क्योंकि जब सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो भूख जो है बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंसान को भूख दोबारा लगती है तो फिर वो दोबारा खाता है। फ़र्ज़ करें कि एक नॉर्मल इंसान दिन में 2 से 3 दफ़ा खाता है, जो ब्राउन फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, जो लाल आटा इस्तेमाल करते हैं, वो दिन में 2 से 3 दफ़ा खाना खाते हैं, और जो सफ़ेद आटा जो इस्तेमाल करते हैं उनको भूख दोबारा लगती है, तो वो दिन में जो है 4 से 5 दफ़ा खाना खा रहे होते हैं, स्नैक्स भी साथ ले रहे होते हैं। दिन 12 बजे 1 बजे स्नैक्स लेते हैं, इसी तरह फिर 5-6 बजे दोबारा चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी उनको डाउन महसूस होती है और उनको जो है क्रेविंग महसूस होती है, क्योंकि जिसकी वजह से जो है ओवरऑल की जो कैलोरीज हैं, पूरे दिन की कैलोरीज जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनका वेट जो है वो फिर बढ़ने लगता है। और जो ब्राउन आटा इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है दिन में 2 या 3 दफ़ा ही खाते हैं, क्योंकि उनको भूख की शिद्दत उतनी महसूस नहीं होती जितनी सफ़ेद आटा खाने वालों को होती है। तो इस तरीके से उनका वेट भी मेंटेन रहता है और वो जो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो दोस्तों, अपनी खुराक में जो है ब्राउन आटे की तरफ स्विच करें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हर घर में जो है दूसरा या तीसरा बंदा जो है शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिसकी वजह यही सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स है, जो सफ़ेद आटा है, यही हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें जो है अपने आप को अवेयर करना है और अपने बड़ों को भी अवेयर करना है, जो बेशक डायबिटीज़ के और बीपी के मरीज़ हैं, वो तो इससे मर्ज़ में लाहक हो चुके हैं, लेकिन उनको जो है फिर भी ब्राउन आटा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनकी जो है शुगर लेवल जो है नॉर्मल रहेगा, क्योंकि शुगर पेशेंट को
مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی جو شوگر ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ لال آٹے کی طرف آ جائیں گے تو ان کا شوگر لیول جو ہے مینٹین رہے گا اور ساتھ بی پی لیول بھی مینٹین رہے گا۔ اس کے علاوہ جو لال آٹا ہے یہ ہمارا اوورآل ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے، جو ہمارا نظام ہضم کا نظام ہے یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان کو جو ہے کانسٹیپیشن نہیں ہوتا، قبض نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں فائبر شامل ہوتا ہے، یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں، تو جو سسٹم ہے انسان کا وہ جو ہے ریگولیٹ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے صحت جو ہے انسان کی ٹھیک رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹی وائٹامنس، ہیلدی فیٹس، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ملتے رہتے ہیں جو اوورآل انسانی جسم کے لیے اچھے ہیں، تو وہ بھی انسان کو اس طریقے سے ملتے رہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں جو ہے چینجز لائیے، سفید آٹے کو سوئچ کر کے لال آٹے کی طرف لائیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔